اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لا ولاگ۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے حق مہر۔ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ حق مہر کی کتنی اقسام ہیں؟ حق مہر کو ہم اس میں نکاح نامہ میں کون کون سے کالم جو ہیں وہ اس میں نکاح نامہ کے حوالے سے دیکھیں گے کہ نکاح نامہ میں کون کون سے کالم ہیں جو کہ حق مہر کے متعلقہ ہیں، اور ان کو حق مہر کس طرح اس میں پر کیا جانا چاہیے، کس طرح لکھا جانا چاہیے، اور لاسٹلی ہم دیکھیں گے کہ حق مہر کے بارے میں لیٹسٹ لا جو ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے حق مہر کیا ہے؟ حق مہر یہ شادی کے موقع پر مرد کی طرف سے عورت کو تحفہ دیا جاتا ہے جو کہ بیوی کا یہ حق ہوتا ہے، اور یہ ایسا تحفہ نہیں ہوتا کہ جس سے مرد یہ کہہ سکے کہ اگر دے دیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیا تب بھی، بلکہ یہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ حق مہر کی اقسام دو ہوتی ہیں، ایک معجل ہوتا ہے اور ایک غیر معجل ہوتا ہے۔ معجل حق مہر جو ہوتا ہے وہ ایٹ دی ٹائم آف میرج وہ دینا ضروری ہوتا ہے، یا اسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ آن ڈیمانڈ ہمیں دینا ضروری ہوتا ہے۔ جب عورت طلب کر لے تو ہمیں شوہر کو اسے دینا عورت کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ جہاں تک دوسری قسم کا تعلق ہے غیر معجل کا، تو غیر معجل جو ہے وہ شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں اگر نکاح نامہ میں لکھا ہوا ہو تو پھر ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ تو اگر دوسری صورت میں یہ ہے کہ شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں ہے، اور دوسری صورت اگر عورت کو طلاق دی جائے تو حق مہر جو ہے اگر غیر معجل اس میں لکھا ہوا ہو نکاح نامے میں تو وہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح نامہ میں کون کون سے کالم جو ہیں وہ حق مہر کو ڈیل کرتے ہیں، حق مہر کے متعلقہ ہیں، اور اس میں حق مہر کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے اور ہمیں کس طرح پر کرنا چاہیے۔ یہ میرے ہاتھ میں نکاح نامہ ہے، نکاح نامے کا پرت ہے میرے ہاتھ میں۔ اس میں کالم جو ہیں جو کہ حق مہر کو ڈیل کرتے ہیں، حق مہر کے متعلقہ ہیں، وہ 13، 14، 15 اور 16۔ یہ 4 کالم ایسے ہیں جو کہ نکاح نامہ میں حق مہر سے متعلقہ ہیں۔ اور یہ میں بتانے سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں حق مہر کے متعلقہ جو ہے جو معلومات حق مہر کے متعلقہ اس میں لکھی ہوں کالمز میں وہ پراپرلی اس میں لکھنا چاہیے۔ اس میں بہت سے مسائل اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم ان کالمز کو پراپرلی فل نہیں کرتے، اور بعد میں مسائل کا جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ مسائل جو ہیں ہمیں عدالتوں تک لے آتے ہیں۔ کالم نمبر 13 میں ہے جی مہر کی رقم، کہ مہر کی کتنی رقم ہونی چاہیے۔ یہ نارملی اس کالم میں مہر کی وہ رقم لکھی جاتی ہے جو کہ معجل ہوتی ہے، جو کہ موقع پر ادا کر دی جاتی ہے یا آن ڈیمانڈ ادا کرنی ہوتی ہے۔ معجل رقم جو ہے وہ اس کالم نمبر 13 میں لکھی جاتی ہے۔ دوسرے نیکسٹ ہے جی مہر کی کتنی رقم معجل ہے اور کتنی غیر معجل ہے۔ اس کالم میں اسپیسیفکلی لکھنا چاہیے کہ کتنی رقم جو ہے وہ مہر کی معجل ہے اور کتنی غیر معجل ہے، کتنا ادا کر دیا گیا ہے اور کتنا بعد میں ادا غیر معجل کی صورت میں ادا کرنا ہے۔ یہ کالم نمبر 14 میں واضح طور پہ لکھنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے جی کالم نمبر 15، آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا؟ اگر کیا گیا تو کس قدر؟ کہ اگر مہر ادا کر دیا گیا ہے ایٹ دی ٹائم آف میرج، جو کچھ کیا گیا ہے یا سارا کر دیا گیا ہو، تو اس کالم میں 15 میں یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مہر ادا کر دیا گیا ہو تو بعد میں عورت جو ہے اس کو کلیم نہیں کر سکتی، تو اس لیے یا جتنا حصہ ادا کر دیا گیا ہو جو مقرر ہوا ہو تو پھر بعد میں وہ عورت وہ حصہ کلیم نہیں کر سکتی، مانگ نہیں سکتی۔ اس لیے کالم نمبر 15 میں کہ آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا ہے، اگر کیا گیا ہے تو کس قدر، یہ ضرور اسپیسیفکلی واضح اور واضح انداز میں اور واضح جو ہے الفاظ میں اس کو لکھنا چاہیے۔ نمبر 16 پہ ہے کہ آیا کیا پورے مہر اور اس کے کسی حصہ کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی ہے؟ اگر دی گئی ہے تو اس جائیداد کی صراحت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی ہے۔ اس کے بارے میں جو 16 نمبر کالم ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ بہت سے مسائل عدالتوں میں اس حوالے سے بھی آتے ہیں کہ اس کالم میں جائیداد لکھی گئی تھی اور دی نہیں گئی، تو اس میں بھی بڑا اسپیسیفکلی لکھنا چاہیے کہ کون سی، اگر کوئی جائیداد دی گئی ہے تو کون سی دی گئی ہے، کیا دے دی گئی ہے، یا اس کے لیے کوئی پیریڈ مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بڑا واضح انداز میں لکھنا چاہیے۔
اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس میں واضح انداز میں نہیں لکھا جاتا اور بعد میں یہی چیزیں جو ہیں یہ تنازعات کا موجب بنتی ہیں اور اسی وجہ سے لوگ عدالتوں میں آتے ہیں۔ تو یہ 4 کالم جو ہیں یہ نکاح نامے ڈیل کرتے ہیں کہ نکاح نامہ کے حق مہر کے بارے میں جو کہ نکاح نامہ میں لکھے گئے ہیں۔ اس جو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہے کہ جو یہ 4 کالم جو ہیں نکاح نامے کے حوالے سے اس کو بڑی احتیاط سے اور اتنا ہی اہم چیز یہ ہے کہ ہم حق مہر اتنا ہی لکھیں جتنا کہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف لکھنے کی حد تک وہ بعد میں دینا نہیں ہے، دینا پڑتا ہے، نہ صرف شرعی طور پہ بلکہ قانونی طور پہ بھی۔ اسی وجہ سے بہت سے کیسز ہیں جو عدالتوں میں آتے ہیں کہ عورتیں جو آ کے اپنے عدالت میں اپنے حق مہر ڈیمانڈ کرتی ہیں اور عدالتیں اس کو حق مہر کو ڈگری کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے ان کو لکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے، آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دلہا والے اور دلہن والے کہ جتنا آرام سے افورڈیبل ہو، جتنا کہ وہ دے سکتا ہو، ان باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف لکھ دیا گیا اور یہ کوئی فارمیلٹی ہے، یہ فارمیلٹی نہیں ہے۔ آج کی میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس جو 4 کالمز ہیں کہ جن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ان کو اچھے انداز میں اور صحیح طور پہ فل کیا کریں تاکہ کل آپ اس کو نبھا سکیں اور عورت کو وہ حق مہر آپ دے سکیں۔ جہاں تک تعلق ہے جی کیس لا کے حوالے سے کہ قانون لیٹسٹ قانون کیا ہے سپریم کورٹ کا، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ PLD 2022 سپریم کورٹ 686 صفحہ ہے۔ اس میں لیٹسٹ لاء ہے، اس میں حق مہر کے حوالے سے جو لاء لے ڈاؤن کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر کالم میں ہولڈ، اصل میں جو میں آپ کو ان نٹشل بتا دیتا ہوں کہ ہر کالم، ان 4 کالمز میں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 4 کالمز میں جو چیز لکھی ہوتی ہے وہ مرد بائنڈنگ ہوتا ہے اس پہ وہ دینے کا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک کالم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور اگر میں نے وہ دے دی ہے تو دیٹ از سفیشینٹ، یہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر دوسرے کالم میں بھی 4 کالمز میں جیسے 13 نمبر کالم میں اور لکھا ہو، 16 نمبر کالم میں کوئی پراپرٹی لکھی ہو تو مرد پابند ہوتا ہے ان دونوں کالمز میں اس پراپرٹی کو دینے کا۔ یہی بات اس قانون میں انہوں نے ہولڈ کی ہے۔ میں آپ کو صرف تھوڑے سے فیکٹس آپ کو ایک آدھ منٹ میں بتا دوں کہ اس کے کالم نمبر 13 میں، اس کیس میں کالم نمبر 13 میں 7 تولے سونا لکھا ہوا تھا جو کہ عورت نے مانا کہ میں نے لے لیا ہے ایز اے معجل حق مہر کے طور پہ، اور کالم نمبر 16 میں 4 کنال اراضی لکھی ہوئی تھی جو کہ ڈسپیوٹ یہ پیدا ہو گیا کہ عورت نے کہا جی کہ مجھے یہ اراضی بھی دی جائے، لیکن عدالت فیملی کورٹ نے اور ایڈیشنل جج نے اس نے کہا، اس میں یہ ہولڈ کیا کہ نہیں، جو 13 میں کیونکہ اس نے آلریڈی جو ہے وہ زیور لے لیا ہے کالم نمبر 13 میں جو لکھا ہوا تھا، لہذا وہ 16 کے حقدار نہیں ہے۔ لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے اس میں یہ ہولڈ کیا کہ جو الگ الگ جو 13 نمبر کالم میں جو لکھا ہوا تھا وہ بھی اس کو حق مہر ادا کرنا پڑے گا، اور 16 نمبر کالم میں جو جائیداد لکھی ہوئی تھی وہ بھی اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو 13 نمبر کالم میں لے رہی ہے دیٹ از سفیشینٹ اس کو۔ یہی اس لیے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ ان 4 کالمز میں حق مہر کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں، جو آپ کا طے ہو، ایک تو بڑی احتیاط سے طے کر لیں اور اس پہ لکھنے کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ مرد جو ہے، دولہا جو ہے، یہ اس بات کا پابند ہوتا ہے جو وہ لکھا جائے وہ قانونی طور پہ وہ عورت کو وہ حق مہر دینے کا پابند ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ حق مہر کو کے حوالے سے آپ کو یہ جو اہم معلومات ہیں جو کہ نکاح نامہ کے حوالے سے اور لیٹسٹ سپریم کورٹ کے قانون کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حق مہر جو ہے وہ نکاح نامے کے حوالے سے اور قانون کے حوالے سے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں آگاہی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔